گلی سے گزر رہے ہیں، مکے کے ایک گلی سے گزر رہے ہیں، 10-12 اور اس کے اندر ابو جہل بھی شامل ہے اور وہ سب شراب پی رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گلی کے اندر سے گزرا تو وہ سب گالیاں دینا شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریں نیچے کی ہوئی اور گزر گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر جاہل لوگ تجھ سے الجھنے لگے تو سلام کر کے نکل جاؤ، اس سے الجھو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گلی سے گزر جاتے ہیں میرے دوستو، لیکن یہ 10-12 ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے۔ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیا اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ تو معلوم ہے سب نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، ایک مرتبہ کہہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور فرمایا اے مکہ والو، اگر میرے ایک ہاتھ کے اندر تم لا کر سورج کو رکھ دو گے، دوسرے ہاتھ کے اندر چاند کو لا کے رکھ دو گے اور تم یہ کہو گے میں نبی نہیں ہوں، میرے جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے بات کرتا ہے، جبرائیل امین میرے پاس آتا ہے، قرآن میرے پاس اترتا ہے، وحی میرے پاس آتا ہے۔ وہ 10-11 تھے، وہ سب نے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ کہا اللہ آپ سے بات کرتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ آپ ہمارے سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی چہرے کو پھیر لیں، آپ ادھر گھوم جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ ادھر گھوم جائیے، ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہم ایمان لے آئیں۔ میرے دوست 10-12 ہے وہ سب، اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور پھیر لیتا ہے اور یہ مشرکین لوگ جو 10-12 تھا اس میں ابو جہل بھی تھا، جلدی سے کوئی کنکر اٹھایا اپنے مٹھی میں رکھا، کوئی کھال اٹھایا اور مٹھی میں رکھا، کوئی مٹی کا ڈھیلا، کوئی کھجور کے کھال میں کھجور کے گٹھلی لیا اور اپنے مٹھی کو ایسے زور سے پکڑ لیا اور پھر میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اب اپنے چہرے کو ہماری طرف پھیر لیجیے، اور سب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ میرے مٹھی کے اندر کیا ہے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جو آسمان کا خبر دینے والا ہے، جو آسمان کا خبر دیتا ہے، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تمہارے مٹھی کے اندر کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کنکر ہوگا، اور حقیقت میں اس کی مٹھی کے اندر کنکر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے مٹھی کے اندر کنکر ہوگا، تیرے مٹھی کے اندر میں کیا کہ کھجور کے کھال ہوگی، تیرے مٹھی کے اندر کیا کہ کھجور کی گٹھلی ہوگی۔ یہ کمال نہیں کہ میں یہ بتاؤں تمہارے مٹھی کے اندر کیا ہے، بلکہ یہ کمال ہے تمہارے مٹھی بتائے گی، تمہارے مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کیا چیز ہوں، میں کون ہوں۔ میرے دوستو اتنا کہنا تھا، حدیثوں کی کتابوں کے اندر آیا ہے، سب کی مٹھیوں میں حرکت کرنے لگی، کبھی مٹھی ادھر جاتا ہے، کبھی مٹھی ادھر جاتا ہے اور وہ زور سے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ لوگوں اے مکہ والو اپنے مٹھی کو چھوڑ دو، اب اس کو بتانے دو کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے میرے دوستو وہ مٹھی کے اندر جو کنکر تھا، جو کھجور کے کھال تھی، جو گٹھلیاں تھی، وہ سب نے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو اور پھر وہ مٹھی حکم کرنے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن پکڑ لیا وہ جنت کے اندر چلا گیا، جو محمد کے دامن کو چھوڑ دیا وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ اتنا سننا تھا، وہ 10-12 جو انسان تھے وہ اتنا سننا تھا، وہ کہنے لگا یہ بے جان جب نبی کا گواہی دے سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیوں نہیں گواہی دیں؟ ابو جہل کے علاوہ سب نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں،
میرے دوستوں میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، یہ سب واقعہ بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ہم جڑ جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ سے ہماری محبت ہو جائے۔ آج میرے دوستوں اللہ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ہر طرح کی مصیبت ہر طرح کی پریشانی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔